تمہارے لیے رشتہ لے کر آئے ہیں، تم سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، تم راضی ہو؟ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے آپ نے رضامندی دیکھی تو حضرت علی کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا علی تمہارے پاس مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ حضرت علی سوچ میں پڑ گئے، فرمایا اللہ کے نبی کچھ نہیں، ایک پیسہ نہیں ہے مہر دینے کے لیے۔ کہا سوچو کوئی چیز ہو۔ کہنے لگے اللہ کے نبی فلاں جنگ میں ایک زرہ ملی تھی وہ میرے پاس موجود ہے، کہا اس کو فروخت کر دو۔ حضرت علی نے اس کو بیچ دیا اور اس سے جو رقم آئی اس سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا آپ نے مہر ادا کروایا، ان کے لیے اور کچھ سامان خریدوایا، اور اس طرح دنیا کی تمام عورتوں کی جو عورت سردار ہے حضرت فاطمہ الزہرا، ان کا اس طرح سے اتنی آسانی کے ساتھ اتنی سادگی کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت میں تمام خواتین عورتوں کی جو سردار ہوں گی وہ حضرت فاطمہ ہوں گی۔ تو جو سردار ہو جنت میں ساری عورتوں کی، اس کا نکاح اس سادگی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، میری اور آپ کی جو بیٹیاں ہیں اور ہماری جو بہنیں ہیں، ان کا نکاح کیوں اتنا دھوم دھام سے اور اس انداز سے کیا جاتا ہے؟ اور آپ کے پاس وسعت ہے، بہت اچھی بات ہے، آپ خرچ کریے، آپ ان کو وراثت دیجئے، آپ ان کا جو شرعی حق بنتا ہے وہ دیجئے، وہ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ شادی بیاہ میں واہ واہی کے لیے اور خرافات میں اور ڈی جے بجانے کے لیے اور ناچ گانوں کے لیے ہمارے پاس اتنی وافر مقدار میں پیسہ ہوتا ہے کہ ہم ناچ گانے کرتے ہیں، اوباشوں کی طرح اور ہیجڑوں کی طرح ناچ گانے کرتے ہیں، ہمیں سجائی نہیں دیتا، ہمیں ہمارے کان پر جوں تک نہیں رینگتی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت کا ہم سرے بازار دھجیاں اڑا رہے ہیں، اس کی مسجدوں کے سامنے ناچ گانے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، جو ہمارے بڑے ہیں وہ سر جوڑ کر بیٹھیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ ہر آدمی اپنی مرضی کا مالک ہوا چلا جا رہا ہے، کوئی آدمی شراب پلوا رہا ہے اپنی یہاں کی شادیوں میں، کوئی آدمی ڈانس کروا رہا ہے اپنے یہاں کی شادیوں میں، اور یہ سب مسلمان ہیں، اور ہمارے جیسے علماء جاتے ہیں ایسی شادیوں میں جا کر نکاح پڑھاتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، قرآن کریم کا اعلان ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ جو اس طرح کی فضول خرچی کرے، جو اس طرح کے ناچ گانے کرے، جو شراب پلوائے، جو ڈانس کروائے، جو ناچ گانے والیوں کو بلوائے، جو اس طرح کی محفلیں سجائے، ایسی شادیوں میں جانا حرام۔ جہاں ناچ گانے سننے کو مل رہے ہوں، جہاں پر اس شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، وہاں پر جانا اور اس ایسی شادیوں میں کھانا کھانا اور ایسی شادیوں میں بیٹھنا اور مبارکباد دینا، یہ سب ناجائز ہے۔ جو بڑے ہیں، جو گاؤں کے بڑے ہیں، جو اپنے خاندان کے بڑے ہیں، وہ بیٹھیں اور مل بیٹھ کر سوچیں کہ ہم کہاں چلے جا رہے ہیں، شریعت کا کیا حکم ہے اور ہم کس طرف اپنے معاشرے کو لے جا رہے ہیں۔ ہمارے گاؤں میں کتنے فیصد ایسے لوگ ہیں جو اپنی بچیوں کی اس طرح دھوم دھام سے شادیاں کر سکتے ہیں؟ 2 4 5 10 نکل جائیں گے، زیادہ کھوج بین کی جائے گی 50 100 نکل جائیں گے، اور تمام لڑکی والے جو پورا گاؤں ہے وہ ان کی لڑکیاں کیا حسرت کریں گی؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف صحابہ اکرام میں سب سے زیادہ مالدار صحابی، سب سے زیادہ مالدار صحابی، ان کے پلے کا کوئی صحابی تھا ہی نہیں، ارب پتی صحابی۔ ان کی شادی کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے احادیث کے اندر کہ ایک دن آئے فجر کی نماز میں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس میں تشریف فرما ہوئے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے کپڑے پر زرد رنگ دیکھا جو اس وقت دلہنوں کے لگتا تھا، جیسے آج کل مہندی لگتی ہے۔ فرمایا عبد الرحمن کیا بات ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی کل رات شادی کر لی، میں نے نکاح کر لیا۔ سوچئے آپ علیہ الصلاۃ والسلام مدینے کے اندر موجود ہیں، ایک صحابی کی شادی ہو جاتی ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔
اتنی سادگی کے ساتھ ایسے امیر ترین صحابی نے شادی کی کہ صبح میں اللہ کے نبی کو معلوم ہو رہا ہے کہ عبد الرحمن نے شادی کر لی. پھر فرمایا ان سے قولم ولو بشات، عبد الرحمن ولیمہ کرنا اگرچہ ایک بکری کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو. تم امیر آدمی ہو، ولیمہ کرنا اگرچہ ایک بکری ہی کیوں نہ کٹواؤ. تو جو چیز ہونی چاہیے تھی ہمارے یہاں الٹا ہو رہا ہے. سارا کا سارا بوجھ جو ہے وہ لڑکی والوں پر رکھ دیا جاتا ہے. جہیز کی ڈیمانڈ بھی انہی سے کی جاتی ہے. اور گویا کہ ہم اس معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں پر جس کے لڑکی پیدا ہو جائے وہ پیدا ہونے کے بعد سے اس کے لیے سر میں درد ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے وہ لڑکی جو اللہ نے جس کو رحمت بنایا ہے وہ اس کے لیے زحمت بن جاتی ہے. اور پیدا ہونے کے بعد سے باپ اس فکر میں لگا رہتا ہے کہ اس کی شادی کرنی ہے، اس کے جہیز کے لیے سامان جوڑنا ہے، اس کے لڑکے والوں کی طرف سے جو ڈیمانڈ ہوگی اس کو پورا کرنا ہے. اور اس طرح بھک منگے بنے رہتے ہیں. وہ لڑکے بھکاری ہوتے ہیں. اگر آپ کے اندر اتنی وسعت نہیں ہے کہ اپنے پیسوں سے 4 پہیے پر چل سکو، 2 پہیے پر چل سکو، تو پھر تمہیں شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. شریعت نہیں کہتی کہ آپ لڑکی والوں سے بھیک مانگو اور بھیک مانگ کر اپنے گھر پر وہ گاڑی چلاؤ اور سیٹ بنے پھرو. جب وسعت نہیں ہے خود سے خریدنے کی تو شادی نہ کرو. لیکن خدا رہا ہے بھیک مانگنا بند کر دیجئے. باقاعدہ ڈیمانڈ ہوتی ہیں، وہ باقاعدہ معاہدات طے ہوتے ہیں شادی سے پہلے کہ فلاں فلاں چیز آئے گی، فلاں کمپنی کی آئے گی، فلاں رنگ کی آئے گی. اور اگر اس میں کچھ اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو بات چھپنے چھٹانے تک پہنچ جاتی ہے. میرے محترم بزرگوں، دوستو، ہمیں ان چیزوں پر غور کرنا ہوگا. اگر غور نہ کیا ان چیزوں پر ہم نے، اور جو حالات چل رہے ہیں وہ چلتے رہے، اور اسی طرح ہر آدمی اپنی مرضی کا مالک بن کر اپنی شادی بیاہ کرتا رہا، شریعت کی اس کے اندر دھجیاں اڑاتا رہا، اور اسی طرح ناچ گانے چلتے رہے شادیوں کے اندر، تو وہ دن دور نہیں ہے کہ جب ہمارے یہاں بھی یورپ کی طرح طلاق کا ریشو بڑھ جائے گا. جو شادیاں، جو بابرکت کام شروع ہو رہا ہو ناچ گانوں سے، جہاں پر زندگی کی شروعات ناچ گانوں سے ہو رہی ہو، اور جہاں پر رنڈیاں نچائی جا رہی ہوں، اور جہاں پر طوائفوں کو بلوا کر ناچ گانے کیے جا رہے ہوں، جہاں پر شراب کی محفلیں چل رہی ہوں، اس شادی میں اللہ کی برکتیں آئیں گی، اس شادی میں رحمت کے فرشتے اتریں گے، اس شادی میں اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا. اس شادی میں ان دونوں کے ملنے سے پہلے ان دونوں کے جدا ہونے کے فیصلے ہو جائیں گے. میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ باتیں سوچنے سمجھنے کی ہیں. خدارا ہم غیروں کی طرح ہم آزاد نہیں ہیں. ہم نے اللہ کو اپنی جان دینی ہے. ہم ایک شریعت کے پابند ہیں، ہمیں قرآن کے پابند ہیں، ہم اللہ کے نبی کی زندگی کے پابند ہیں. ہم آوارہ کتے نہیں ہیں، ہم آوارہ سانڈ نہیں ہیں کہ جو جس کو مرضی آئے وہ کرتا پھرے. نہیں، بلکہ ہمیں اللہ کے سپرد اپنی جان کرنی ہے. اور وہ پوچھے گا کہ تم نے کیا کیا، میں نے مال دیا تھا کہاں لٹایا. اگر زیادہ مالدار ہے اور زیادہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی واہواہی ہو تو اپنی بچی کو جو شرعی حق بیٹھتا ہے وہ ادا کرو، جو وراثت میں حق بیٹھتا ہے وہ ادا کرو.